السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے طلاق شدہ خواتین کے مسائل کا حل۔ بدقسمتی سے مطلقہ عورت کے نفقے کے بارے میں بار بار عدالت کی طرف سے شریعت کے موقف کے خلاف فیصلے سامنے آتے ہیں۔ مسلم تنظیموں اور ذمہ دار شخصیتوں کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری بلکہ ایک شرعی فریضہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف جواب دے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ طلاق کے واقعات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص کر مطلقہ عورتیں جن دشواریوں سے گزرتی ہیں، ان کا حل کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء اور ملت کے ذمہ دار شخصیتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مثبت حل کی طرف مسلمانوں کی اور خاص کر مطلقہ عورت کے خاندان کو توجہ دلائیں۔ اگر ہم صرف فکری اور علمی طور پر معترضین کے سوالات کے جواب دے دیں، اس سے زبانیں بند ہو سکتی ہیں، لیکن مسائل کا حل نہیں ہوں گے، اور جب مسائل حل نہیں ہوں گے تو دل و دماغ بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ اصل یہ ہے کہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے شوہر بیوی جہاں شریک حیات اور غمگسار میسر آتا ہے، وہیں عورت اور بچوں کو ایک سہارا حاصل ہوتا ہے۔ عورت ذہنی یکسوئی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچے اطمینان و سکون کے ساتھ تعلیم و تربیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ شوہر کسب معاش کے تگ و دو میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو اور سب سے زیادہ دشواریوں سے دوچار ہوتی ہے۔ اس کے لیے خود اپنی زندگی بوجھ بن جاتی ہے، اور بچے چونکہ ماں کے ممتا کے بغیر زندگی کے ناہموار راستوں کا سفر طے نہیں کر سکتے، اس لیے جیسا ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا رکھتی ہے، اسی طرح ماں اپنی بے سہارگی کے باوجود بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا رکھتی ہے۔ بچے بھی ماں کی گود میں سکون و راحت محسوس کرتے ہیں، سونے کی پلنگ بھی انہیں وہ راحت نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے اگر رشتہ ٹوٹ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے تو خاندان بکھر جاتا ہے، ماں اور بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت نے نفقہ و کفالت کی ایک پوری نظام رکھا ہے۔ اس میں عورت اور چھوٹے بچوں کی خصوصی رعایت کی گئی ہے۔ افسوس کہ ہمارے سماج میں ایک تو طلاق کی بیجا واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر طلاق کا واقعہ پیش آ ہی گیا تو طلاق کے بعد مطلقہ اور بچوں کے متعلق جن حضرات کو جو ذمہ داریاں اور ان کی ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو تعامل کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، لوگوں کو شریعت اسلام پر زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق دیا جائے تو عدت کا نفقہ تو واجب ہے ہی، اور بہتر ہے کہ یک مشت رقم بھی دے دی جائے تاکہ مستقل کی زندگی کے لیے کوئی سہارا بن سکے۔ متاع کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں متاع دینے کی ترغیب دی ہے۔ وہ متاع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ طلاق اپنے والے مرد کے استطاعت اور اس کے ظرف کے اعتبار سے ہے، جس کو عورت کے ساتھ وہ زندگی گزار چکا ہے، جس کو زندگی کی راہ میں اس نے تنہا چھوڑ کر بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکتا ہے تاکہ اس کی اس حرکت کی کچھ تلافی ہو سکے۔ لیکن عدت کے خرچ اور متاع کے علاوہ بعض ذمہ داریاں ہیں جو اکثر حالات میں طلاق دینے والے شخص پر عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے یہ کہ اگر اس کے بچے بھی ہیں تو وہ ان کا مناسب نفقہ ادا کرے، جس سے خوراک، پوشاک، علاج، تعلیم، رہائش کی ضروریات پورے ہوں، اور جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کے معیار کے مطابق پوری ہو۔ اگر اس نے دوسرا نکاح کیا اور دوسری بیوی اور اس سے پیدا ہونے والے بچے اس کے ساتھ ہے، اور مطلقہ بیوی سے پیدا ہونے والے بچے اپنی ماں کے ساتھ ہے، جس کی معیار کے مطابق اپنے ساتھ رہنے والے بچے پرورش کرتا ہے، ضروری ہے کہ اس معیار کے مطابق اپنی سابقہ بیوی سے ہونے والے بچے کی بھی پرورش کرے۔ اگر اس نے ان دونوں بچوں کے درمیان مساوات اور برابری کا معاملہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی باز پرس ہوگی۔ اگر اپنی اولاد کے درمیان برابری کا برتاؤ نہیں کیا جائے اور ایک بیوی سے پیدا ہونے والے بچے اور دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کے
درمیان برابری کا معاملہ نہ کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ صاحب اولاد مطلقہ عورت کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب تک وہ عورت ان بچوں کی پرورش کرتی رہے اس وقت تک اس عورت کی پرورش اور نگہداشت کی عملی اجرت دی جائے۔ اس کو نفقہ اسلام میں کہتے ہیں، اجرت حضانت کہتے ہیں۔ یہ اجرت اتنی ہوتی ہے کہ اگر عورت کے کھانے پینے، لباس، پوشاک اور علاج معالجے کی ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ بھی واجب ہے کہ اس کے لیے مناسب رہائش کا انتظام کرے۔ گویا جب تک عورت طلاق دینے والے سابق شوہر کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، نفقہ بقدر اس کے اجرت ادا کرنا جب ہے، اور حق پرورش لڑکیوں کے ساتھ 8 سال تک اور لڑکیوں کے بالغ ہونے تک ماں کو اس کا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے۔